السلام علیکم ناظرین، جہاں دیو عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ بانی تحریک انصاف عمران خان کو 2 کیسز میں ریلیف ملا ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے کہ وہ 2 کیسز کون سے ہیں جس میں عمران خان کو کی ضمانت جو ہے اس کی درخواست منظور ہوئی ہے۔ اور پھر سائفر کیس میں بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اور ایک اور اہم کیس جس میں میاں محمد نواز شریف کے 2 بیٹے حسن نواز اور حسین نواز کو بھی ریلیف ملا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو سائفر کیس کے حوالے سے بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں باقاعدگی کے سے یا روزانہ کی بنیاد کے اوپر سائفر کیس میں جو ٹرائل کورٹ نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا دی ہے، اس سزا کے خلاف اپیلوں کے اوپر سماعت جاری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کافی تیزی کے ساتھ اس پہ پروسیڈنگ کو کنٹینیو کیے ہوئے ہے، اور ایک سوال بہرحال کورٹ کے ذہن میں ہے، اور یہ کچھ آبزرویشن کی صورت میں بھی اس سوال کو جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا ہے کہ ٹرائل جو ہے وہ ہیسٹ میں کیا گیا ہے یا جلد بازی میں کیا گیا ہے۔ تو کل دوبارہ اس کی ہیئرنگ ہونی ہے، لیکن اگر ہم ون لائنر میں اگر اس پہ گیس کریں کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ قرار دے دیا کہ جو سائفر کا ٹرائل ہے وہ ہیسٹ میں ہوا یا جلد بازی میں ہوا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو شاید اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہے گی کہ اس کا ری ٹرائل کیا جائے یا ٹرائل دوبارہ چلایا جائے۔ اس حد تک ہو سکتا ہے کہ فیصلہ ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ آیا تو کیا اس فیصلے کو ایف آئی اے سپریم کورٹ میں چیلنج کرتی ہے، اور ایف آئی اے چیلنج کرتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اب کل اس پہ دوبارہ ہیئرنگ ہونی ہے۔ دوسرا اہم معاملہ جس پہ حسن اور حسین نواز کو کورٹ سے ریلیف ملا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ احتساب عدالت نے حسن نواز اور حسین نواز کو 3 جو نیب ریفرنسز تھے اس میں بری کر دیا ہے، اور اسلام آباد کی احتساب عدالت نے فلیگ شپ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں حسن اور حسین نواز کو بری کیا ہے، اور بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ منظور کی گئی ہیں، اور جو محفوظ شدہ فیصلہ ہے وہ سنایا گیا ہے۔ آج جب اس درخواستوں پر سماعت ہوئی تو پروسیکیوٹر نیب نے اور وکیل صفائی نے اس کیس میں آرگیومنٹس کیے، اور انہوں نے دوران سماعت ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب ازل مقبول نے دلائل میں کہا کہ اس کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ رکاوٹ نہیں، عدالت اس کیس کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ حسن اور حسین نواز کے کیسز میں مرکزی ملزمان جو ہیں وہ بری ہو چکے ہیں، اور مریم نواز کی بریت کے خلاف ہم نے اپیل دائر نہیں کی تھی۔ وکیل صفائی نے اپنے دلائل میں یہ بھی کہا کہ حسن اور حسین نواز کے خلاف کیس چلانا عدالتی وقت ضائع کرنا ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز اور نواز شریف کو کیس سے بری کر دیا تھا۔ کورٹ نے نیب وکلاء اور وکیل صفائی کے دلائل مکمل ہونے کے بعد بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا، جو بعد ازاں سنایا گیا۔ یہ وہی معاملہ ہے جو پاناما کی ایک پٹیشن آئی تھی، اور اس میں پہلے سپریم کورٹ نے 184(3) کے تحت عمران خان کی طرف سے دائر کی گئی اس درخواست کے اوپر پہلے اقامہ نکالا، اور پھر اس کے بعد جی آئی ٹی بنی، خفیہ اداروں پر مشتمل جی آئی ٹی کی رپورٹس کی روشنی میں پھر مزید کیسز بنائے گئے شریف فیملی پہ، حسن اور حسین نواز، مریم نواز صاحبہ کے اوپر، کیپٹن صفدر کے اوپر، نواز شریف کے اوپر۔ تو آج نیب کی جانب سے یہ آرگو کیا گیا ہے کہ جو پرنسپل ایکیوزڈ ہیں ان کو جو ہے وہ کورٹ سے بری کیا جا چکا ہے۔ مریم نواز کے حوالے سے کہا گیا کہ مریم نواز کو بھی بری کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، اس فیصلے کے خلاف کسی نے بھی اپیل فائل نہیں کیا، نیب نے بالخصوص اس معاملے پہ اپیل فائل نہیں کی۔ تو اب اگر اس کیس کو مزید چلایا گیا تو یہ وقت کا ضیاع ہے۔ تو اس بنیاد کے اوپر جو نیب کی کورٹ ہے اس نے یہ ضمانتیں جو ہے وہ منظور کی ہیں۔ تو یہ ایک پیش رفت ہے، اور اس وقت بھی یہ کہا جاتا رہا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے، اور اس پولیٹیکل انجینئرنگ میں بدقسمتی سے اس وقت کی جو جوڈیشل انجینئرنگ تھی وہ بھی پیش تھی۔ میاں ثاقب نثار صاحب جو ہے وہ کافی زیادہ ایکٹیو تھے اس پورے معاملے میں، اور ان کے اپنے خلاف اگر کوئی مس کنڈکٹ کی اپلیکیشنز آتی رہیں تو وہ ان کو لے کے بیٹھے رہے۔ اس معاملے پہ جمال خان مندوخیل صاحب جو جج ہیں سپریم کورٹ کے، جسٹس جمال خان مندوخیل، انہوں نے عافیہ شہربانو کیس میں اس کو بڑا رائٹلی آبزرو کیا ہے،
انہوں نے یہ کہا ہے کہ ثاقب نثار جو ہیں انہوں نے پریکٹیکلی جوڈیشل کونسل کو بھی غیر فعال کیے رکھا اور آئینی خلاف ورزی کے وہ مرتکب ہوئے ہیں۔ تو بہرحال وہ اس وقت بھی باتیں ہوتی رہی، بعد میں بھی یہ کہا جاتا رہا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے تحت ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ایک خیالی تنخواہ کی بنیاد کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا گیا، پھر جیل میں ڈالا گیا، اور پھر یہ جی آئی ٹی بنی اور دیگر کیسز وغیرہ جو ہے وہ چلائے جاتے رہے۔ دوسرا معاملہ ہے جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں جو عمران خان کو ریلیف ملا ہے، ضمانت ملی ہے۔ عمران خان کے خلاف لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے 2 کیسز تھے جس پہ ان کی بریت کی درخواستیں جو ہے منظور ہوئی ہیں، اور جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی صاحبہ نے لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے 2 مقدمات میں عمران خان کی بریت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ اس معاملے پہ عمران خان کے وکلاء نعیم پنچوتا سردار، مصروف اور آمنہ علی عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کرنے کی درخواست مسترد کی گئی اور کہا کہ اگر عمران خان کو عدالت لاتے ہوئے رستے میں کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا، یعنی سیکیورٹی ایشوز کی بنیاد پہ کہا گیا۔ اور اس پہ وکیل نعیم پنچوتا نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اس سے قبل بھی خود سے عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، ہم ان کی موجودگی میں دلائل دینا چاہتے ہیں، لیکن مجسٹریٹ نے اس پہ کہا جی کہ ضمانت پر حاضری ضروری نہیں، درخواست پروڈکشن پر نہیں، پہلے بانی پی ٹی آئی کی درخواست بریت پر بحث کر لیں۔ پھر اس کے بعد بریت کے اوپر وکلاء نے بحث مکمل کی، اور بحث مکمل ہونے کے بعد عمران خان کے وکلاء نے جب یہ آرگومنٹس مکمل کیے تو پھر اس کے بعد ان کے بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا گیا، جو تھوڑی دیر بعد سنایا گیا اور اس میں ضمانت دے دی گئی۔ عمران خان کے خلاف تھانہ لوئی بیر اور تھانہ سیالہ میں 2 مقدمات جو ہیں وہ درج تھے جن پہ یہ بریت ہوئی ہے، اور سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے جو عمران خان کو مجسٹریٹ کی کورٹ میں پیش کرنے کے حوالے سے جو استدعا تھی وہ مجسٹریٹ صاحبہ نے مسترد کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر کوئی سیکیورٹی کے اگر ایشوز ہوں گے، اگر ہوتا ہے خدا نخواستہ تو اس طرح کوئی، پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ جہاں پہ ایک طرف عمران خان کو ان 2 کیسز میں ریلیف ملا ہے، وہیں پہ ایک اہم کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس شاہ محمود قریشی اور عمران خان کے خلاف سماعت ہے، ممکنہ طور کے اوپر آنے والے چند دنوں میں اس پہ جو ہیئرنگ ہے وہ مکمل ہو جائے گی، اور پھر اس کا کوئی شارٹ آرڈر جو ہے وہ جاری ہوگا۔ تو یہ اب تک کی ڈیولپمنٹس ہیں، کچھ کیسز جس میں اب ہمیں لگ رہا ہے کہ جو عمران خان کو جو ہے وہ ان 2 کیسز میں توڑ پھوڑ کی حد تک جو کیسز تھے اس میں عمران خان کو ریلیف ملا ہے، ضمانت ملی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ سائفر کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کب تک کنکلوڈ کر لیتی ہے اور اس کے میں کیا فیصلہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔